وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ امور مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ پاکستانی معیشت کے حوالے سے IMF کے خدشات درست ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ برسوں میں پاکستان پر قرض بڑھ جائے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ اللہ کی مہربانی سے معیشت مثبت سمت میں جا رہی ہے اور مہنگائی کی شرح 4% سے کم ہے۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ 27 اپریل کو پیش کر رہے ہیں۔ برآمدات میں اضافے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا 10 سال سے اس سے زیادہ معیشت تیزی سے نہیں بڑھی ہے، 6% آگے بڑھیں گے، اور مہنگائی بھی اللہ کی مہربانی سے 4% سے کم ہے اس سال۔ تو یہ دونوں کمبینیشن، انفلیشن بھی کم ہے اور GDP گروتھ بھی بہت زیادہ ہے، تو اس سے پتہ چلتی ہے کہ معیشت کے حال بڑی اچھی ہے، اور یہ بجٹ بھی اس لیے بنانا آسان ہو جائے گا کیونکہ اکانومی میں ریونیوز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ FBR کے ریونیوز جو ہیں وہ ایک دم ٹارگٹ پہ چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے بھی ایک ایمبیشس ٹارگٹ رکھیں گے اور اس کو اچیو کریں گے، تو FBR کے ریونیوز میں بھی کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، جس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ پاکستان کے اندر سیلز بھی بڑھ رہی ہے، ٹرن اوور بھی بڑھ رہا ہے، کمپنیز کی پروڈکشن بھی بڑھ رہی ہے۔ اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کسی ایک کمپنی سے مل کے آیا ہوں جو $120 ملین کی ایک اور انویسٹمنٹ پاکستان میں کر رہی ہے، تو لہٰذا بہت ساری انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں آ رہی ہیں CPEC کے تحت بھی، غیر CPEC کے علاوہ بھی، اور جو معیشت کی جو اس سال جو گروتھ آئے گی وہ لائک ایسٹ 6% سے قریب آئے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال ہم اس کو بھی بریچ کریں گے۔ تو پاکستان از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، اینڈ یہ جو ایک تھوڑا سا سما بن گیا ہے یہاں پہ کہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہے معیشت میں، تو دیٹ از ایبسلیوٹلی ناٹ ٹرو۔ the economy is doing well۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ نے IMF کی رپورٹ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جو میں خود آئیڈینٹیفائی کر چکا ہوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ زیادہ ہے، اس کی وجہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ 2 سال سے چین سے اور دوسرے ممالک سے پاور جنریشن کا بہت اکوپمنٹ آیا ہے۔ یہ ون ٹائم اکوپمنٹ آیا ہے جو کہ اس سال ہم نے 12,000 میگا واٹ 5 سال میں لگائے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگلے 5 سالوں میں پھر سے 12,000 میگا واٹ تو نہیں لگیں گے، تو اس کی آٹومیٹکلی امپورٹس کم ہو جائیں گی۔ ایکسپورٹس الحمدللہ بڑھ رہی ہیں، پچھلے مہینے فروری کے اندر ایکسپورٹ جو تھی وہ 15% اونچی تھی، بڑھی ہوئی تھی، امپورٹ جو تھیں وہ بڑی تھی لیکن 8% بڑھی تھی، تو ایکسپورٹ ڈبل سپیڈ سے بڑھ رہا ہے۔ سو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی انڈر کنٹرول آ جائے گا، ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی انڈر کنٹرول آ جائے گا، اور حکومت نے اس کے لیے جو اصلاحی میجرز لینے تھے وہ آلریڈی لے لیے ہیں۔ مفتاح اسماعیل نے اسٹیل مل کی نجکاری کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا IMF کی رپورٹ کے اندر ہمارا بھی پوائنٹ آف ویو تھا۔ IMF کے خیال سے ہماری گروتھ جو ہے وہ 5.5% ہوگی، ہمارے خیال سے ہماری گروتھ 6% ہوگی۔ تو چلیں اگر IMF کا اسٹیمیٹ بھی مان لیتے ہیں 5.5 بھی ہوگی، پھر بھی یہ 10 سال میں اس سے زیادہ نہیں ہو چکی ہے۔ IMF کے خیال سے شاید ہماری انفلیشن 5% ہوگی، ہمارا اسٹیمیٹ تو شروع میں 6% کا تھا، لیکن اب تک جو ہے وہ 3.8% ہوئی ہے، وہ تو IMF بھی مانے گا۔ تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ IMF نے جو بات کہی ہے کہ ریزروز کی کنڈیشنز پہ وہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کی ایک الگ میتھڈالوجی ہوتی ہے کاؤنٹ کرنے کی، لیکن the fact is کہ we have no issues right now to raise money and to fortify reserves also۔ اسٹیل مل کے خسارے کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر کا کہنا تھا اسٹیل مل تو دیکھیں $22 ارب کی جب مشرف صاحب کے زمانے میں بک رہی تھی، اس وقت بھی چیف جسٹس چودھری صاحب نے اس کے اوپر اس کو الیگل کر دیا اور نہیں ہونے دی بین، اور اس کے بعد سے 200 ارب روپے کا نقصان کر چکا ہے اس ملک اسٹیل مل کو چلانے میں۔ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو حکومت کی جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں اس کا ایک حال بہت فرسودہ ہو گیا، بہت برا حال ہو گیا ان کمپنیز کا، اور ان کا بوجھ بہت بڑا ہو گیا ہے پاکستانی قوم کے اوپر۔ ان کا بوجھ جو 40-30 ارب روپے نقصان کرتی ہیں اور جو سب ملا کر 200-400 ارب روپے نقصان کر لیتی ہیں، ان کا اتنا بوجھ ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ سے حکومت جو ہے، مطلب آپ لوگ جو ہیں، ہم لوگ جو ہیں، وہ ہسپتال نہیں بنا پا رہے، اسکولیں نہیں بنا پا رہے، سڑکیں نہیں بنا پا رہے، تو ہم کو اگر ان چیزوں کو پرائیویٹائز کر دیں تو حکومت کے فائنانسز بھی اچھے ہو جائیں گے اور صارفین کو بھی اچھی سہولت ملے گی۔ اسٹیل مل میں ضرورت سے زیادہ ملازمین پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا جس سال اسٹیل مل بند ہوئی ہے، جس مہینے، اس مہینے ان کا 45 کروڑ روپے کا میرے خیال سے سیل تھا، اس سے ایک مہینے پہلے ان کا 85 کروڑ روپے کا سیل تھا، دیٹس اٹ، مہینے کا سیل صرف 85 کروڑ روپے تھا۔ 50 کروڑ روپے کی تو وہ گیس لیتے تھے، 40 کروڑ روپے کا 50 کروڑ روپے کا ان کا 50 کروڑ روپے کا ان کا سیلری بل تھا، 50 کروڑ روپے کی گیس لے رہے تھے، 50 کروڑ روپے کا سیلری بل تھا، 10-20 کروڑ روپے 30 کروڑ روپے انٹرسٹ لگتے تھے ان کو، اور را مٹیریل الگ تھا 50-100 کروڑ روپے کا۔ وہ 200 کروڑ روپے کا خرچہ کرنے کے بعد اگر 85 کروڑ روپے کی سیل کر رہے ہو تو اس میں اس چیز کو چلنے دینا چاہیے آپ کے خیال سے؟ وزیر اعظم کے مشیر نے اسٹیل مل پر سوئی گیس کے قرضوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا
دیکھیے اسٹیل مل اس وقت تو وائبل نہیں ہے، دیٹس وائی اسٹیل مل بند رکھی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر سے آ کے لے جائے اسٹیل مل کو تو بڑی اچھی بات ہے. اس کے ساتھ بہت سارا لینڈ ہے، 8-10-12 ہزار ایکڑ لینڈ ہے، پتہ نہیں کتنا، وہ لینڈ کو بھی خرید لے اور اس کو لینڈ سے بیچ لے. اسٹیل مل بائی اٹ سیلف under the current administration, under government rules with the employees that you have, which is 10 times more than جو دنیا کے اندر ایوریج ہوتی ہے پر کلو آف اسٹیل بنانے کے لیے جتنے امپلائز چاہیے اس سے 10 گنا زیادہ امپلائز ہیں یہاں پہ. کہ 1 ملین ٹن کی اسٹیل مل کے اندر آپ نے 16,500 لوگ رکھے ہوئے ہیں، جبکہ میرے خیال سے ویسٹرن کنٹریز کو چھوڑ دیں آپ، ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر بھی 10 ملین ٹن کی اسٹیل میں اتنے لوگ نہیں ہوتے، تو آپ کے 10 گنا زیادہ امپلائز ہیں. آپ 38 کروڑ روپے ان کو ہم مہینے کے سیلری دیتے ہیں، یہ پچھلے 3 سال سے دے رہے ہیں، بلکہ جس میں کوئی کام نہیں ہوا. اسٹیل مل جیسا ادارہ ہے میرے خیال سے اس کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے. کہ الیکٹرک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا، جب اسٹیل مل کی گیس بند کری گئی تھی 3 سال پہلے، ابھی بھی تھوڑی سی گیس دی جاتی ہے، اس وقت وہ 50 کروڑ روپے کی مہینے کی گیس لیتے تھے. ہر مہینے یہ وعدہ کرتے تھے کہ ہم آپ کو اگلے مہینے پیسے دے دیں گے، پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو اس مہینے دے دیں گے. اور 2013 میں جب میں سوئی گیس کا چیئرمین بنا تھا تو میرے خیال سے 13 ارب روپے کی ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی، اور اس کے بعد وہ 35 ارب روپے کی آؤٹ اسٹینڈنگ ہو گئی. انہوں نے کبھی پیسے نہیں دیے. تو جب 20 ارب روپے کی آپ ایکسٹرا گیس لے جاتے ہیں اور آپ پیسے نہیں دیتے، تو پھر ہم نے ان کو کہا کہ اب آپ پہلے پیسے دیں گے اور پھر اس کے بعد گیس لیں گے. تو اس کے بعد وہ پیسے نہیں دیے، لیکن کیونکہ ہم ہر مہینے ہم سے وعدہ کرتے تھے اور وعدہ پورا نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا سوئی گیس نے ان سے کہا تھا کہ پہلے پیسے دو اور پھر گیس لیں گے. اس پہ وہ اسٹیل مل والے نہیں دے سکے گیس کے پیسے. جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ جب 200 کروڑ روپے کا مال آپ 80 میں نہیں بیچ سکتے تو وہ وائبل نہیں رہتا ہے. کہ الیکٹرک کی جو آپ نے بات کری، وہ کہ الیکٹرک نے 5-6 سال تک گیس کے پیسے نہیں دیے تھے کافی، اور ان کے اوپر بہت لمبا ایک قرض ہو چکا تھا. جب ہم بورڈ پہ آئے تو اس وقت ہم نے ایم ڈی کو کہا، اپنے پرانے زمانے کا ایم ڈی لگا تھا کہ بھائی آپ کے الیکٹرک سے کوئی وہ کریں. اس کے بعد ہم نے ان سے ایک رول کر دیا کہ اگر ہم آپ کو 100 روپے کی گیس دیں گے تو آپ ہم کو اس کے سامنے 120 روپے یا 130 روپے دیں گے، تاکہ پچھلا قرض جو ہے وہ واپس ہوتا رہے. کہ الیکٹرک جو ہے وہ اس پہ وہ قائم رہی اور اس کو پیسے دیتی رہی. تو کہ الیکٹرک واز اے پیئنگ کسٹمر، اینڈ ان فیکٹ اٹ واز پیئنگ 20-30% مور دین دا بل، اینڈ اسٹیل مل واز نیور پیئنگ اٹ. سو جو سوئی گیس کی جو بات تھی وہ بڑی سمپل سی تھی کہ یا تو کوئی حکومت پیسے دے دے، اگر حکومت دینے کے لیے تیار نہیں تو پھر ہم گیس بند کر دیں گے. یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN TV.